السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے سمجھنے کے لیے آج موقع عنایت فرمایا۔ یہ ماہانہ یا ہفتہ واری جو اجتماعات ہوتے ہیں، اسے اگر ہم اپنے اوپر لازم کر لیں اور ترتیب کے ساتھ کسی کتاب کا مطالعہ کریں کسی عالم کے ساتھ، تو بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی یوٹیوب سے، کسی گوگل سے کوئی چیز پڑھ لیں۔ اس کا ایک الگ فائدہ ہے، لیکن جب کسی عالم کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، خصوصاً مسجد میں اور ذکر کی محفل میں، جیسا کہ میں نے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا، تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ یہ درس 40 جو 40 حدیث پر ایک کتاب لکھی گئی امام نووی کی، اس پر مشتمل ہوگا۔ انشاءاللہ ماہواری جو درس ہوگا اس میں 1 حدیث یا 2 حدیث، جیسا اللہ توفیق دے گا، آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ یہ کتاب جو 40 کے نام سے مشہور ہے، 40 نووی، جس کی شرح پروفیسر سید سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب نے کیا ہے۔ دراصل 40 ایک طریقہ ہے کتاب لکھنے کا۔ 40 کے معنی ہوتے 40، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جو بہت سارے صحابی سے مروی ہے، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل وغیرہ سے، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے لیے امور دین سے متعلق 40 احادیث حفظ کر لے گا، یاد کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقہا اور علماء سے اٹھائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فقیہ عالم کی صورت میں اٹھائے گا، اور ایک اور حدیث ہے، میں اس کے لیے سفارشی اور گواہ ہوں گا۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے، اسے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، لیکن بہت ساری سندوں سے مروی ہونے کے باوجود ضعیف ہے۔ بہت ساری سندوں سے مروی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن محدثین نے 40 حدیثوں لکھنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ بہت ساری کتابیں 40 عربی میں کہتے 40 کو، 30 کو، 40 کو، تو مختلف مختلف محدثین نے اس حدیث کے ضعیف ہونے کے باوجود 40 نام کی حدیثیں لکھی ہے، جس میں سے بہت مشہور کتاب امام نووی کی 40 ہے، جس میں انہوں نے دین کے تعلق سے 40 احادیث کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے 40 شہروں سے ایک حدیث کو اکٹھا کیا اور اسے 40 کا نام دیا۔ بہرحال مختلف فنون کے اعتبار سے 40 لکھی گئی۔ ہمیں اس میں نہیں جانا ہے کہ حدیث ضعیف ہے تو امام نووی نے کیوں لکھا۔ بہرحال ہمیں یہ جو 40 جو کتاب ہے، اس میں امام نووی نے بخاری، مسلم اور صحیح حدیث کا ہی تذکرہ کیا ہے، ضعیف حدیث اس میں نہیں ہے۔ تو یہ ایک کوشش تھی امام نووی کی۔ امام نووی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ صحیح مسلم جو قرآن کے بعد دوسری صحیح کتاب ہے، بخاری اور مسلم جو دوسرا درجہ آتا ہے، اس کی شرح کیا ہے امام نووی نے، اور بڑی مشہور شرح ہے، اور صحیح مسلم کی سب سے بہترین شرح وہی ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی چند احادیث اللہ کی توفیق سے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری ومسلم۔ اس حدیث کا ٹرانسلیشن یوں ہے،
امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ بڑی مشہور، بڑی پیاری حدیث ہے، اور بہت سارے محدثین نے اپنی کتاب کی ابتدا میں سب سے پہلے اسی حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ حدیث دین کے سے متعلق رکھتی ہے، دین کے امور سے، یعنی انسان جب بھی کوئی عمل کرنا چاہتا ہے، سارے اعمال آپ کی نیت پر منحصر ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کا ترجمہ بھی انٹینشن ہوتا ہے، اور یہ چیز دل سے ہوتی ہے۔ تو جو زبان سے نیت کی جاتی ہے شریعت میں جو ہے ثابت نہیں ہے، اور ہم اسے بدعت کہہ سکتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، جیسے روزے کی نیت لوگ کرتے ہیں، حج کی نیت کرتے ہیں، نماز کی نیت کرتے ہیں، غسل کی نیت کرتے ہیں، وضو کی نیت کرتے ہیں، تیمم کی نیت کرتے ہیں۔ یہ ساری نیتیں زبان سے جو کی جاتی ہیں وہ بدعت ہے۔ نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے اگر آپ کوئی نیت کرتے ہیں اور دل آپ کا ساتھ نہیں دیتا تو ریاکاری ہو جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نیت انسان کی خالص ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الکہف میں فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یا اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سارے اعمال کی صحت کے لیے دو کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کا عمل صالح ہو۔ صالح کہتے ہیں ویلڈ چیز کو، ہم سمجھتے ہیں نیک عمل۔ نیک عمل، بہت سارے نیک عمل جو ہے صالح نہیں ہوتے ہیں، ویلڈ نہیں ہوتے ہیں۔ جو عمل قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہ ہو، لگتا تو نیک ہے لیکن وہ اللہ کے نزدیک ویلڈ نہیں، صالح نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ سعودی گئے ہیں وہ کسی بھی پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے انتہاء الصلاحیہ، جیسے ہم لوگ ڈیٹ آف ایکسپائری لکھتے ہیں نا، تو اسی طرح سعودی عرب کے جو دوائیں ہوتی ہیں یا جو عربی میں جو لکھا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے مدت انتہاء الصلاحیہ۔ جیسے پاسپورٹ میں ہوتا ہے ڈیٹ آف ایکسپائری، ڈیٹ آف ایشیو، تو انتہاء الصلاحیہ، صلاح کہتے ہیں کسی بھی چیز کا درست ہونا۔ اب دیکھتے ہوں گے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ بہت عمل کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا عمل ان کے عمل سے بہت کم ہے۔ عید میلاد مناتے ہیں، بظاہر نیک عمل یہ لگتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس میں لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ چیزیں بظاہر نیک نظر آتی ہیں۔ اسی طرح کچھ راتوں میں خوب نمازیں پڑھی جاتی ہے، بظاہر نیک ہے، نیک عمل لگتا ہے۔ نماز پڑھنا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھنا جو ہے برا عمل ہے، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جماعتوں میں جانا، اللہ کے راہ میں تبلیغ کے لیے نکلنا، آپ برا کہہ سکتے ہیں؟ اسے نیکی عمل ہے نا، لیکن وہ صالح نہیں ہے۔ صالح کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اس کی کچھ بنیادی چیزیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو اس سے معلوم ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی پروف ہو۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے اسی طرح ادا کیا جائے، جس طرح ادا کیا ہے۔ نماز کا ایک طریقہ متعین ہے، اس طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے۔ تیسری چیز ہے وقت، جس وقت ادا کیا ہے اسی وقت ادا کرنا۔ آپ ظہر کی نماز جو ہے ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کچھ نمازیں جو ہے وقت کے ساتھ، خاص تراویح جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے رمضان میں جو ہے سفرہ جو ہے چندے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کی تراویح مس ہو جاتی ہے تو چلو رمضان کے بعد ہی پڑھنے، تہجد ہے اس کے بدلے میں۔ تو ہر اس کا ایک وقت متعین ہے، کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھ لیں
کہ میں تو نہا کر آیا تھا اور جو ہے میں دن میں 2 بار نہاتا ہوں، وضو تو ہے جو آدھا غسل ہے، وضو آدھا غسل ہے. جب ہم نہاتے ہیں تو صابن بھی لگاتے ہیں، لیکن جب وضو کرتے ہیں تو صابن نہیں لگاتے ہیں، لگاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں. تو غسل جو ہے یہ وضو کی اعلیٰ قسم ہو گئی، تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو بغیر وضو کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہو غسل کرنے کے بعد تو وضو سے زیادہ بہتر ہونی چاہیے، لیکن یہ عمل صالح نہیں ہوگا. تو جو کنڈیشن ہے اس کنڈیشن کے ساتھ آپ کو ادا کرنی ہے. تو بنیادی باتیں جس سے آپ جو ہے عمل صالح اور عمل فاسد میں فرق کر سکتے ہیں. فاسد کہتے ہیں بگاڑ والا عمل، جو اگرچہ کہ دکھتا ہے صاف ستھرا بہترین نیک، لیکن وہ فاسد ہے. تو پہلی کنڈیشن عمل صالح، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہاں نیت کا مسئلہ آتا ہے. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے جہنم سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو درس ہے، اس درس میں بھی آپ اس نیت سے بیٹھ رہے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو اس میں آپ کا ثواب ملے گا. اس نیت سے بیٹھ رہے ہیں، چلو دیکھیں عالم صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو وہی چیز ملے گی جس نیت سے آپ بیٹھے. اس نیت سے بیٹھے ہیں کہ گھر میں جائیں گے تو جو ہے ہمارے چھوٹے بچے گھر میں جائیں گے تو ابو بولیں گے، امی بولیں گے جاؤ بیٹا مارکیٹ سے لے آؤ کچھ سامان، یا مغرب سے پہلے کہا تھا امی نے کہ بیٹا مغرب کی نماز جلدی پڑھ کر آنا، اور اس کے بعد جو ہے تمہیں مارکیٹ سے کچھ سامان لانا ہے، پیاز لانا ہے، آلو لانا ہے. تو انہوں نے سوچا چلو بیٹھ جائیں تو اس کام سے بھی چھٹی مل جائے گی اور کچھ سن بھی لیں گے، تو انہیں وہی چیز حاصل ہوگی. یعنی اس سے تو بچ گئے لیکن ثواب حاصل نہیں ہوگا. انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اگر وہ نیت کر لے تو اسے ثواب حاصل ہوتا ہے. بغیر نیت کے اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب حاصل نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال، انسان ایک مومن کا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے، ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے. کب؟ جب وہ اس میں اس کی نیت ہو. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ وفی بضع احدکم صدقہ، جب ہر انسان جب اپنی بیوی سے ملتا ہے اس میں بھی صدقہ ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو انسان اپنی جو ہے انسانی خواہشات، ایک انسان کی جو جبلی خواہشات ہوتی ہیں، نیچرل فطری جو خواہش ہوتی ہے اسے پورا کرتا ہے. ثواب کیا ملنا چاہیے؟ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، ثواب کس چیز کا؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ اگر وہ ناجائز کرتا تو کیا گناہ ملتا؟ نہیں ملتا، گناہ ملتا. تو جب وہ جائز چیز کر رہا ہے تو اسے اس کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، اپنے بچے کو پیار سے کھلاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کی پرورش کرتا ہے، تو یہ ساری چیزوں میں اسے صدقہ ملے گا، اس کے صدقے کا ثواب ملے گا. تو نیت بہت بیسک چیز ہے، اور اگر نیت کا فساد ہوا تو آپ کا عمل بھی فاسد ہو جاتا ہے. اور میرے بھائی اور بزرگوں، اگر نیت میں فساد ہے تو یہ شرک اصغر کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہا کہ الریاء الشرک الاصغر، ان اخوف ما اخاف علی امتی، میں اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ جو چونٹی کے چال کی طرح اس میں آواز نہیں آتی، شرک اصغر میں آواز نہیں آتی. انسان جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھ لیتا ہے، ریاکاری کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، ریاکاری کے لیے جو ہے علماء کرام اللہ معاف کرے تقریروں کے لیے چلے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں شرک اصغر ہیں، جس سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت معمولی چیزیں، انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو نیت کا اخلاص بہت ضروری ہے. سارے اعمال نیت پر جو ہے منحصر ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے. یعنی انسان ماشاء اللہ ایک متشرع انسان ہو، شریعت والا ہو، بہترین داڑھی ہو، کرتا پیجامہ ٹوپی، اور جو ہے ایک شرعی لباس میں، جو ہے پینٹ شرٹ بھی شرعی لباس ہے، کرتا پیجامہ سمجھ کر آپ نہ کریں، ایک شرعی لباس میں ہو، ٹخنے سے اوپر اس کا جو ہے پینٹ ہو، پیجامہ ہو، لیکن نماز نہ پڑھتا ہو. صورت بڑی اچھی ہے،
بڑی اچھی صورت ہے، نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، تو اللہ جو ہے انسان کے جو ہے صورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایک انسان جو ہے کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا ہے، لیبر کام کر رہا ہے، اس کا کپڑا جو ہے گندا ہے، مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں جھبا پہنا ہوا ہوں، ٹوپی لگایا ہوں، غطرہ لگایا ہوں، عطر مار کے آیا ہوں تو میری نماز کا جو ہے ثواب زیادہ ہو جائے، نہیں۔ وہ شخص جس نیت سے آیا ہے، اگرچہ کہ لیبر ہے، اس کے بازو کھڑے ہونے میں بدبو بھی آ رہی ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز کا ثواب آپ کی نماز سے زیادہ ہو، اس لیے کہ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ وہ اموالکم، اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ ایک انسان جو ہے 10 لاکھ صدقہ دے رہا ہے اور ایک انسان 1000 روپے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ 1000 روپیہ صدقہ دینے والا 10 لاکھ سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا موسم آ رہا ہے، لوگ جو ہے ہٹے کٹے بکرے 2-4 بکرے ذبح کریں گے اور جو ہے پڑوسیوں میں جو ہے شو آف ہوگا، ریاکاری ہوگی۔ اسی تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ کتنا کلو کا جانور وہ اللہ نہیں دیکھتا ہے، کتنے جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اللہ وہ نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تقویٰ ہے، جو اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، جس مقصد کے تحت آپ جو ہے قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہمارے تصور میں، ہمارے ذہن میں پوری کیسٹ چلنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، جب قربانی ہوتی ہے، معاف کیجئے گا، ہم لوگ ایسی مسجدوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں جلد نماز ہو جائے تاکہ جلد ہم قربانی کر لیں۔ قصائی نہیں ملے گا، قصائی دوسری جگہ چلا جائے گا، اور سب سے پہلے ہم ٹوٹ پڑتے ہیں اس کے گوشت پر، جلدی سے جو ہے کباب بنے اور ہم اس کو کھانا شروع کر دیں۔ جبکہ جب آپ چھری چلا رہے ہیں اس وقت آپ کا پورا یہ کیسٹ چلنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، کتنی قربانیاں دی تھیں انہوں نے، کتنی قربانیاں دی تھی۔ آج ہم صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، 10,000 5,000 20,000 کا بکرا قربان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا قربانی دی تھی، اپنے وطن کو قربان کیا، اپنے گھر کو قربان کیا، اپنے قوم سے انہوں نے جو ہے جنگ مول لی، انہیں جو ہے آگ میں ڈالا گیا، اس کی بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا، بڑی تمناؤں کے بعد، اور پھر اللہ نے کہا اسے ذبح کر دو۔ کیا یہ تصور ہمارا ہوتا؟ وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا نیت تھی، کیا جذبہ تھا۔ ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، جو کہا جاتا ہے۔ اذان تو ہم دیتے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے کہا گیا کہ اذان دو، نہیں دے سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں اذان دوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا تو کیا ہوگا، میری آنکھیں جو ہے برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مجھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے سامنے چلتے پھرتے تھے، ہم جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس وقت میں اذان دیتا تھا تو ایک الگ احساس تھا، اب مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا کہ جس نے کہا کہ آپ کی وفات ہوگی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیوں؟ وہ ایک تصور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کیسے ہو سکتے۔ جائزہ لیجئے کہ آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہو جائے، آپ سوچتے ہیں شاید ابھی بول دیں گے، ابو صاحب شاید ابھی بول دیں گے۔ یہ احساس آپ کا جو ہے قربانی کے وقت، عمل کے وقت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تمہارے صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا ہے۔ مال کو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا بڑا محبوب عمل، لیکن آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس نیت سے، کس جذبے کے تحت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ کیا کریں، ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا پڑتا ہے، مال کم ہو جاتا ہے، مجبوری ہے، ورنہ لوگ جو ہے کیا کہیں گے، ہمارے گھر والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، مولانا صاحب چندہ لینے آتے ہیں کہیں گے گزشتہ سال آپ نے 10,000 دیا تھے، سال 5 کیوں دے رہے ہیں۔ یہ سارے تصورات آپ کے نیت کے فساد پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ کی نیت فاسد ہو چکی، خراب ہو چکی ہے۔ ایک انسان اپنے حلال کمائی کا تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کے جو ہے بال بچے بھی محتاج ہیں،
پھر بھی اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ تو دے دوں، اس کی حیثیت کے مطابق ہو سکتا ہے اللہ کے اس میں وہ مال زیادہ محبوب ہو، زیادہ مال خرچ کرنے سے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، انسان کا دل کتنا پاک و صاف ہے، کس اخلاص کے ساتھ، کس پیورٹی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نیت کے فساد میں سب سے پہلی چیز ریاکاری آتی ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھلانے کے لیے، یہ منافقین کی صفت ہے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی، جس نے نماز پڑھی دکھلانے کے لیے، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا، شرک، اور یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر بھی چھوٹا چھوٹا کہتے ہیں، پتھر جو چھوٹا چھوٹا پتھر مل کر جو پہاڑ بن جاتے ہیں، تو انسان اس شرک کے ذریعے جو ہے شرک اصغر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے، تو شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے روزہ رکھا دکھلانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے صدقہ کیا دکھلانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ انسان کی نیت دیکھیے کہ ایک انسان، جو حدیث بتلائی گئی کہ انما الاعمال بالنیات، انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، نیت اس کی ہوتی ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، الارم لگا کے سو جاتا ہے موبائل میں، اور اس کی پوری نیت ہوتی ہے، پورا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے گا، لیکن موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، الارم نہیں بجا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، نیت کا فرق دیکھیں، ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، من اتی فراشہ وہو ینوی ان یقوم، جو رات میں اپنے بیڈ پر آئے سونے کے لیے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ کیا کرے گا، قیام کرے گا، قیام کی نیت سے، یصلی من اللیل، کہ رات میں نماز پڑھے گا، فغلبتہ النوم، تو نیند غالب آ گئی، سو گیا، پھر صبح ہو گئی، کتب لہ ما نوا، اس نے نیت کر لی تھی، نیت سمجھ لیجئے، ایسا نہیں کہ انسان اسے کھیل بنا لے، نیت کر لیں اور جو ہے الارم نہ لگائیں، نیت کر لیں اور لوگوں کو نہ، اپنے گھر والی کو نہ بتائیں کہ مجھے جگا دینا، نیت کر لے اور بچوں کو بولیں کہ دیکھو ڈسٹرب نہیں کرنا، پورے گھر کے دروازے بند کر لیے اور جو ہے بتا دیا کہ جب تک میں نہیں جاگوں گا مجھے نہیں جگانا، اس کو نیت نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ نیت پختہ ارادہ ہے آپ کا، آپ نے اس کے لیے سارے جو ہے اہتمامات کر لیے ہیں جاگنے کے، کہ میں رات میں جاگوں گا، اس کے بعد نیند آ گئی، اس کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ آ گیا تو آپ کو ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نیت تو کر لیا تھا میں، الارم لگانا بھول گیا، اس کو نیت کہیں گے؟ نہیں، الارم لگائیے، لوگوں اپنے جو ہے گھر والوں کو، اگر آپ کے ساتھی ہے تو اس کو جگانے کے لیے کہیے، اس کے بعد ساتھی بھی سو گئے، آپ بھی سو گئے، الارم بھی نہیں بجا تو آپ کو ثواب مل سکتا ہے۔ یصلی من اللیل کتب لہ ما نوی وکان نومہ صدقۃ علیہ من ربہ عز وجل، اور اس کا وہ سونا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے سوتا ہے جلدی کہ میں 10 بجے سو جاؤں تاکہ میں فجر کی نماز میں فرش ہو کر نماز کے لیے جاؤں، تو اس کا وہ سونا بھی عبادت ہے۔ یہ نیتوں کا فرق، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور انسان جیسی نیت کرے گا ویسی نیت کا جو ہے اجر اسے ملے گا۔ اس حدیث میں ایک مثال دے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا، واجب تھا، کیونکہ مکہ میں مسلمانوں کو اللہ کی عبادت کا جو موقع نہیں ملتا تھا، میسر نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اسلام لاتا اسے جو ہے حکم دیتے کہ مدینہ ہجرت کر کے جاؤ، اس لیے کہ وہاں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہو۔
فتح مکہ کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا. فتح مکہ کے بعد ہجرت واجب نہیں ہے، اور آج بھی ہجرت واجب نہیں ہے. کیوں؟ خصوصاً ہندوستان کے ماحول میں، کیونکہ آپ کو جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہے. لیکن اگر آپ کسی ایسے ملک میں رہتے ہوں جہاں آپ اللہ کی عبادت نہ کر سکتے ہوں، اور آپ کے سامنے آپشن ہو کہ آپ دوسرے ملک ہجرت کر سکتے ہیں، دو چیز غور کیجیے آپ. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے آپشن ہے کہ آپ دوسرے ملک ہجرت کر سکتے ہو جہاں کی سٹیزن شپ آپ کو مل سکتی ہے، جہاں آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے ہجرت فرض ہو جائے گی. لیکن آج جو کوئی ملک والا کسی دوسرے ملک کو جو ہے پناہ نہیں دیتا ہے. تو جس صورت میں بھی آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، چھپ کر مسجد نہیں بنا سکتے، گھر میں پڑھیے، آپ بیوی بچوں کے ساتھ پڑھیے. اگر جو ہے بعض ممالک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فجر کی وقت آپ کے گھر میں لائٹ جلی ہوئی نظر آئی تو آپ کی جاسوسی ہوتی ہے، تو آپ لائٹ بند کر نماز پڑھیں. ضروری نہیں کہ آپ لائٹ جلا کر نماز پڑھیں، بعض ممالک میں کنٹریز میں ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہجرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض تھی، فتح مکہ کے بعد جو ہے اسے جو ہے ختم کیا گیا. تو اس کی مثال دے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی. اور اس حدیث کی شرح میں محدثین لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے شادی کے لیے ہجرت کی تھی، تو اس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ اچھی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہجرت کی، چلو امریکہ جائیں گے. آج کل جو ہے US جانے کا جو ہے بہت جو ہے رجحان ہے، انٹرسٹ. لوگ کس لیے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا ملے گی. میں نہیں کہتا ہوں کہ امریکہ جانا حرام ہے، اور امریکہ جو جائے گا وہ مسلمان نہیں ہے یا جو اس کے ایمان میں کوئی خرابی ہے. آپ جا سکتے ہیں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے آپ کی؟ دنیا کا حصول نہیں. دنیا آپ کو مل رہی ہے، دنیا آپ کو انڈائریکٹ مل رہی ہے، لیکن اگر آپ کا مقصد ہو کہ وہاں صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور امرأۃ یتزوجها یا کسی سے نکاح کے لیے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اسے وہ چیز تو حاصل ہو جائے گی، دنیا حاصل ہو جائے گی. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت جس چیز کی طرف اس نے ہجرت کی. کہاں پر ہے؟ کاٹنے والی چیز ہے، نکالیں. اچھا یہ نہیں کاٹتی رہیں. آپ لوگ شہری لوگ بہت ڈرتے ہیں. چوٹی ہے، کالی چوٹی ہے، تھوڑا بہت کاٹ لے گی، اس سے اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا ہے. شہر میں لوگ جو ہے چوٹی سے، چپکلی سے، اس سے ڈر جاتے ہیں، کاکروچ سے. بہرحال جزاک اللہ خیر. تو یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. ہم اللہ کی جو بھی عبادت کرتے ہیں، جو بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو بھی محفل درس میں بیٹھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہے نیت کا خلوص عطا کرے، ہماری نیتوں کو خالص جو ہے بنا دے. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، اس کے تعلق سے امام نووی نے جو 4 فائدہ بتایا ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ پہلا فائدہ، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور علم سے نوازتا ہے، اور ان دونوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حق کو جانتا ہے اور ادا کرتا ہے. ایسا آدمی سب سے افضل ہے. دوسرا جو بتایا گیا وہ یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے اور دولت نہ دے، مگر وہ صدق اور خلوص نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. دیکھیے نیت کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ اگر مجھے علم دیتا، میں بھی عالم ہوتا تو میں بھی درس دیتا، مجھے بھی قرآن اچھا پڑھنا آتا، میں بھی حافظ ہوتا تو میں بھی امامت کرتا، میں بھی اذان دیتا، میری آواز اچھی ہوتی، میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، تو اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا. تو آپ آج سے نیت کر لیں اللہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اگر مجھے علم دیتا، مجھے مال و دولت دیتا، میں حافظ ہوتا تو میں تراویح کی نماز پڑھاتا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے، قرآن مجید پڑھنا ہے تجوید اور مخرج کے ساتھ۔ جو لوگ جو ہے عمر جن کی گزر چکی ہے انہیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے اس کلام کو تجوید اور مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر کہ زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ تو آپ کو نیت کرنی چاہیے، نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں بہت سارے جو اسکولوں میں جاتا ہوں اور ایک مثال دیتا ہوں، نیت میں فرق کیسے ہوتا ہے۔ میں اگر 100 روپے یہاں پر رکھ دوں اور کہوں کہ کسے یہ 100 روپیہ چاہیے، کسے چاہیے 100 روپیہ؟ کم ہے؟ 1000 روپیہ رکھوں؟ کسے چاہیے؟ ہر انسان چاہتا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جسے مال پسند نہیں، چاہتے نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ چاہت آپ کی کافی نہیں ہے۔ چاہت یہ ہے کہ آپ یہاں پر آئیں، یہ پیسہ لے لیں۔ تو صرف نیت، آپ گھر بیٹھ کر نیت کر لیں کہ میں جمعہ کی نماز میں اذان سے پہلے پہنچ جاؤں گا، نہیں۔ نیت کر لیے تو صبح سے تیاری کرنی ہے، غسل کریں، کپڑا پریس کریں اور اس کے بعد جو ہے عطر کا انتظام کریں۔ یہ ساری چیز تیاری کرنے کے بعد آپ کوشش کریں کہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، یہ ہے نیت۔ ورنہ آپ غلط مفہوم لے لیں گے اور سوچیں گے کہ میں جو ہے جمعہ کی نماز میں اذان سے پہلے پہنچنے کی میں نے نیت کر لی، لیکن 12:30 بجے اذان ہوتی ہے تو 12:25 پر جو ہے اس خانے میں گئے، باتھ روم میں گئے۔ نیت تو ہم نے کر لی تھی، اس لیے آج جو ہے شیخ نے حدیث بیان کی کہ نیت کا ثواب ملتا ہے، تو ہم نے نیت کر لی تھی، اسے نیت نہیں کہتے ہیں۔ نیت کے ساتھ جو ہے آپ کے عمل کی ابتدا ہو جانی چاہیے۔ آپ صبح نیت کریں تو صبح سے آپ کا ذہن ہر بار گھڑی پر آپ کی نگاہ جانی چاہیے کہ 12:30 بجے مجھے کسی بھی صورت سے پہنچنا ہے، تو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ مال و دولت حاصل کرنے کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ اگر مجھے مال دولت دیتا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا، لیکن آپ کو ایک جگہ نوکری مل رہی ہے، آپ نہیں جانا چاہتے، تجارت نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں صدقہ و زکوٰۃ کا جو ہے ثواب مل جائے گا، نہیں میرے بھائیو، آپ کو محنت بھی کرنی ہے۔ تیسرا، وہ جسے اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے، وہ مال کو بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا اور ادا کرتا ہے، یہ سب سے برا انسان ہے۔ چوتھا، وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا نہ مال، لیکن وہ کہتا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح جو ہے برائی میں خوب مال خرچ کرتا، حالانکہ صرف اس کی نیت ہے اور دوسرے کا عمل، تاہم دونوں گناہ میں برابر ہے۔ ایک شخص گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، دوسرا اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی شراب پیتا، دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ یہ نیت کی جو وضاحت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔